اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ عید کا چاند آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے اور آپ نے وہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرے دل میں ایک خواہش ہے جس کو میں نے اپنا مقصد بنا کر رکھا ہے، لیکن میری وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب رمضان کا مہینہ اختتام ہوتا ہے اور آسمان پر عید کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس وقت جو بھی انسان عید کے چاند کو دیکھ کر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر کے اس انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ عید کا چاند اللہ کی طرف سے مومن کے لیے خوشی کی نشانی ہے۔ اسی لیے جو انسان عید کے چاند کو تلاش کرتا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس انسان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی انسان تلاش کرنے کے بعد بھی عید کا چاند نہ دیکھ پائے تو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو جب وہ عید کا چاند ظاہر ہونے کی خبر سنے تو فوراً ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اللہ سے اپنی دعا مانگ لے، تو انشاءاللہ وہ اپنی ساری دعاؤں کو اللہ کے دربار میں قبول پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔